یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز خان۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ہماری شارٹ نوٹس پہ ریڈیو پاکستان کے اسٹوڈیو میں پوڈ کاسٹ کے لیے یہاں حاضر ہوئے۔ اور سامعین، بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہاں پر دعوت دینے کا اہم مقصد جو ہے وہ گلگت بلتستان میں الیکشن کمیشن کے زیر اہتمام جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے سامعین کو آگہی دینی ہے، اور ساتھ ساتھ چونکہ بلدیاتی انتخابات بھی کچھ عرصے کے بعد ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے چیف الیکشن کمشنر نے اقدامات کیے ہیں، اس سے بھی آپ کو باخبر رکھنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ سامعین، ہم بیچ میں یہ بھی معلوم کریں گے کہ گلگت بلتستان میں 2020 کے جو انتخابات تھے ان کو صاف و شفاف طریقے سے منعقد کرانے میں بھی آپ کا کردار رہا ہے، اس حوالے سے بھی ہم اپنی گفتگو کے دوران بات چیت کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اسٹوڈیو آمد پر آپ کو ویلکم کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آپ چونکہ بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں یہاں کچھ میٹنگز وغیرہ کے لیے آئے ہیں اسلام آباد، تو آپ بتانا چاہیں گے کہ گلگت بلتستان میں بلدیاتی انتخابات کتنے عرصے کے بعد ہونے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے کیا تیاریاں ہو رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز امان اللہ سبرا صاحب اور کنٹرولر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز غلام مشتبہ میمن اور ریڈیو پاکستان کے تمام ان کا عملے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ادھر آ کر اپنے خیالات کا اظہار کرنے اور گلگت بلتستان کے عوام کو بلدیات کے الیکشن کے بارے میں بتانے کے لیے مجھے موقع فراہم کیا، تو آپ کا بہت شکریہ۔ تو اس بارے میں سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ گلگت بلتستان میں الیکشن جو تھے بلدیات کے 2004 میں آخر بار ہوئے تھے، اس کے بعد 2004 سے ابھی 2023 آ گیا، تو ابھی تک کوئی الیکشن گلگت بلتستان میں بلدیات کا نہیں ہوا۔ تو اس بارے میں جب 2019 کو میں جب چیف الیکشن کمشنر کا حلف اٹھایا تو اس وقت میرے سامنے دو اہم چیلنجز تھے۔ ایک تو گلگت بلتستان کا جنرل الیکشن کرانا تھا، دوسری بات ادھر لا نہیں تھا الیکشن ایکٹ۔ تو میں نے بہت کوشش کر کے یہاں فیڈرل گورنمنٹ سے اس وقت کے چیف الیکشن کے اپنا چیف سیکرٹری صاحب آغا خرم صاحب اور ان کے ٹیم کے میرے ساتھ تھے، ان کی کوششوں سے سب سے پہلے تو میں نے یہاں سے الیکشن ایک 2017 وہاں پاکستان کا جو تھا اس کو میں حاوی کرایا۔ اس کے بعد میں نے الیکشن کے جو ان کا مدت پوری ہوئی تھی مئی میں جا کر اس کا میں نے 15 نومبر 2020 کو میں نے جنرل الیکشن کرایا۔ تو الحمدللہ شکر، تو بڑا پیسفل، صاف شفاف اور ٹرانسپیرنٹ میں نے اپنے حد المقصور اپنے بساط کے مطابق میں نے وہ الیکشن کرایا۔ الیکشن سے پہلے میں نے تمام آل پارٹیز کا 4 دفعہ میں نے ان کا میں نے وہ بھی بلایا، میٹنگ بھی، ان سے مشورت بھی کیا۔ تو یہ جنرل الیکشن کرانے کے بعد 2020 کے اس کے بعد میرے سامنے جو سب سے بڑا وہ تھا گلگت بلتستان کا لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کرانا۔ ایک تو جنرل الیکشن تھا، جنرل الیکشن کے لیے ایکٹ نہیں تھا، تو میں نے پہلے اس کے لیے قانون لایا پاکستان سے 2017 کا ایکٹ، بہت کوشش کر کے اس کو وہاں نافذ کروایا ایکسٹینڈ۔ اس وقت الحمدللہ شکر پاکستان کا الیکشن ایکٹ 2017 اور پاکستان کے الیکشن ایکٹ رولز 2017 وہاں نافذ العمل ہے۔ تو اس کے بعد جب میں جنرل الیکشن سے فارغ ہوا تو بلدیات کا الیکشن کرانے کے لیے میں متوجہ ہوا، تو اس وقت میرے پاس بلدیات کا لا نہیں تھا، جس طرح جنرل الیکشن کرنے کے لیے وہ لا نہیں تھا، ادھر بھی میرے لیے مسئلہ تھا۔ تو میں نے خط کتابت شروع کیا وہاں کے صوبائی گورنمنٹ سے اپریل 2021 سے۔ تو یہ مختصر میں بتاؤں گا، لمبا نہیں ہے۔ تو 2021 کا سال بھی گیا 22، پھر چیف کورٹ کے آنریبل ڈی وی نے بھی اس بارے میں ایک ججمنٹ پاس کیا 20 اپریل 2021 کو کہ گلگت بلتستان میں جلد سے جلد ایز سون ایز پاسبل اس کو الیکشن منعقد ہونا چاہیے۔
تو چونکہ لا نہیں تھا تو اس وقت میں نے ان کا گورنمنٹ سے میں نے کہا اس وقت کے، تو انہوں نے کہا ہم نیا بلدیات کا ایکٹ بناتے ہیں، نیا بلدیات. حالانکہ آلریڈی گلگت بلتستان لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2014 بنا ہوا تھا، لیکن اس کو نافذ نہیں کیا تھا. نافذ تو کوئی بھی جب قانون بنتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اس کا نام رکھا جاتا ہے کہ بھائی دس ایکٹ میں بھی کال دا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2014، اور پھر اس کو لکھتے ہیں اس کا وسعت کہ بھائی یہ کہاں کدھر تک وسعت ہوگا. تو یہ انہوں نے لکھا کہ یہ گلگت بلتستان پر نافذ العمل ہوگا، اور اس کا ڈیٹ نہیں دیا وہاں پر، جو اس کو فوری طور پر اٹ کم ایڈوانس لکھا جاتا ہے، ان فورس ایڈوانس. اس کے بجائے انہوں نے اس میں لکھا کہ گورنمنٹ جب چاہے اور جس وقت چاہے اس کے جس پروویژن کو چاہے جس علاقے کے چاہے یہ اس کو نافذ کرے گی بغیر نوٹیفیکیشن. تو یہ 2014 سے بن تو گیا لیکن وہ لا نافذ نہیں ہوا. تو یہ تھا، تو میں نے اس وقت گورنمنٹ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ نیا بنانے کے بجائے یہ پرانے ایکٹ میں جو ترمیم کرنا ہے اس علاقے کے مناسبت سے، گلگت بلتستان کے مسائل کے جو حل ہوتا ہے جلدی، ان کے مناسبت سے آپ اس میں ترمیم کر کے اصلاح کو آپ نافذ کریں. تو وہ انہوں نے نہیں کیا. وہ کوئی سونی جواری کے کوئی سینٹر بنا کر اس میں پرائیویٹ ادارے کے ذریعے اس لا بنانے کے لیے 3 سال ضائع کیا. تو اب اس پر میں نہیں جاتا ہوں، جو ہوا وہ اب سابقہ ان کی وہ ہے، انہوں نے کوئی لا نہیں دیا. تو ابھی میں موجودہ گورنمنٹ کا میں وزیر اعلیٰ حاجی گلبر صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور موجودہ چیف سیکریٹری محی الدین وانی صاحب کا اور گورنر سید مہدی شاہ صاحب کا. ان کی محنت کاوش اور ان کی کوشش سے گلگت بلتستان کے کابینہ نے ان کے کابینہ کے پہلے میٹنگ میں وہ 2014 کے ایکٹ کو نافذ کیا گلگت بلتستان میں. تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. تو انہوں نے ایک موقع فراہم کیا. جب لا آیا میرے پاس تو میں فوری طور پر ٹائم ضائع کیے بغیر اس پر میں نے کام شروع کیا. پھر میں نے میٹنگز بلایا، سیکریٹری بلدیات کا، کمشنر کا، چونکہ اسمبلیار کے ممبر کا، سینئر بورڈ کا. چونکہ گلگت میں 10 ضلع ہیں، ان کی باؤنڈری قائم نہیں ہے ابھی تک، جس کو ڈیمارکیشن کہتے ہیں. تو کیونکہ الیکشن حلقہ بندی سے پہلے ڈیمارکیشن ضروری ہوتی ہے، حد بندی. تو حد بندی کے لیے ہم نے میٹنگ کیا. پھر گورنمنٹ نے فوری طور پر، میں یہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے فوری طور پر لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت انہوں نے اس کا رول بھی بنایا. رول بھی بن گئے. تو اس پر ابھی انہوں نے ڈیمارکیشن کمیٹیاں بنا کر ابھی اس پر شیڈول دے دیا ہے. یہ کام شروع ہو گیا گلگت بلتستان کے 10 ضلعوں میں. ساتھ میں نے پھر اس کو، چونکہ ڈیمارکیشن ساتھ شروع ہے، تو ادھر میں نے ڈیلیمیٹیشن کے لیے بھی میں نے پورے گلگت بلتستان کے 10 ضلعوں کے 10 ڈپٹی کمشنروں کو میں نے کنوینر، اور ہر ضلع کا ڈپٹی ڈائریکٹر اور ہیڈ کوارٹر کے AC کو میں نے ممبر ان کا مقرر کیا، اور میں نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا. تو یہ چونکہ یہ کام ابھی شروع کریں گے تو لازمی بات ہے، کوئی اس میں کسی کو شکایت بھی ہوتا ہے تو شکایت کے ازالے کے لیے میں نے ڈیلیمیٹیشن اتھارٹی قائم کیا. اس کے لیے میں نے چیف جسٹس صاحب سے میں نے مشاورت کر کے اس کے ریکمنڈیشن پر گلگت بلتستان کے 10 ضلع ہیں اور 10 ضلعوں کے 10 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججوں کو میں نے ڈیلیمیٹیشن اتھارٹی مقرر کر کے ان کا بھی نوٹیفیکیشن کیا. تو چونکہ یہ لا جو آیا تھا ہمارے پاس 44 سال کے بعد، 1979 کا آرڈر کے تحت آخری الیکشن 2004 میں ہوا تھا، یہ لا جو آیا 1979 کے بعد، یہ 2014 کا، یہ تقریباً 44 سال کے بعد آیا. تو ابھی یہ لا بھی نہیں آیا، اور حلقہ بندیاں بھی تقریباً 1994 سے نہیں ہوئی ہے، اور الیکشن 19 سال میں نہیں ہوا ہے. تو اس کے ڈیلیمیٹیشن کرنے میں پرابلمس تھے. تو میں ادھر اسلام آباد آیا، تو میں نے یہاں چیف الیکشن کمشنر صاحب سے میری میٹنگ ہو گئی. تو انہوں نے بہت مہربانی کیا. تو ایک تو ہمیں بریفنگ دے دیا، اور دوسرے اپنے ٹیم کے ذریعے ایکسپرٹ ہے ان کے یہاں پر. اور پھر میں نے ریکویسٹ کیا کہ میرے لیے آپ ٹرین کرنے کے لیے ٹیم دے دیں.
تو انہوں نے اپروول دے دیا ہے. تو ابھی میں شیڈول دے رہا ہوں. شیڈول کو مطابق میں ٹیم لے جاؤں گا تو وہاں ڈیلیمیٹیشن کے کمیٹیوں کو پوری جی بی میں وہ ٹریننگ دے دیں گے پہلے. اس کے بعد یہ ڈیلیمیٹیشن ہوگا حلقہ بندی. تو ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ تقریباً 14-15 سال سے وہاں پر یہ الیکٹورل رول ہے. یہ وہ پہلے جو بنے تھے وہ پرانے لا میں بنے تھے. اب چونکہ نیا لا آنے کے بعد پھر میں نے جنوری میں نے ایسے کیا گھر گھر جا کر ڈور ٹو ڈور کہتے ہیں وہ ویریفیکیشن الیکٹورل رول کو میں نے گلگت بلتستان کے 10 ضلعوں میں 24 حلقے ہیں 1300 افسر میں نے مقرر کیا. تو انہوں نے یہ 6 مہینے میں جنوری سے 30 جون کو انہوں نے ڈور ٹو ڈور جا کر الیکٹورل رول کی ویریفیکیشن کمپلیٹ کیا. ابھی یہاں پر نادرے میں اس دن 3-4 دن پہلے میرے چیئرمین نادرے سے میٹنگ ہو گئی. تو میں نے ایک افسر ڈپیوٹ کیا تھا. تقریباً کوئی 20-25 دن ہمارے اس میں لگ گئے نادرے کے ہیڈ کوارٹر میں. انہوں نے اس کو کریکشن کر دیا. تمام جتنے فارم 13 تھا، فارم 14 تھا، پہلی دفعہ فارم 13 اور فارم 14. تو فارم 13 یہ ہوتا ہے پہلی دفعہ جس کا الیکٹورل نوم آتا ہے، اس کا 14 میں چینجنگ کرنے کا. جو آدمی ایک حلقے میں تو دوسرے میں یا نام کی تبدیلی یا وہ لسٹ سے. تو وہ فارم بھی ہم نے کوئی 47,000 فارم تھے تو ان کو اس میں ریکارڈ میں لایا. تو ابھی وہ درستگی ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ 3-4 دن تک یہ پرنٹ ہوگا. جب یہ پرنٹ ہوگا تو ڈرافٹ الیکٹورل رول کہتے ہیں اس کو، ڈرافٹ الیکٹورل رول. اس کو میں لے جا کر یہاں سے لے جاؤں گا گلگت بلتستان کے 24 حلقے 10 ضلع. اس میں آوازہ کروں گا. یہ اس الیکشن ایکٹ کے تحت ہے کہ 45 دن تک یہ آوازہ رہے گا. اس میں تمام لوگ دیکھیں گے کہ بھائی کس کا نام مسنگ ہے، کسی کا نام غلط ہے، والدیت غلط ہے، یا ایک حلقے میں دوسرے حلقے میں ڈالنا ہے. تو وہ اپنے درست کیا کریں گے. 45 دن تک یہ ڈسپلے ہوگا. 45 دن تک جو کریکشن ہوں گے تمام، چونکہ آلریڈی میں نے رجسٹریشن افسر مقرر کیا ہے جنوری میں ہی. اسسٹنٹ رجسٹریشن افسر جو رجسٹریشن افسر اے سی ہے ہر طرح سے اس کا ڈویژن کا اے سی تحصیلداروں کو میں نے یہ نوٹیفیکیشن جنوری میں کیا تھا 1300 افسروں کو سب کو. تو وہ کریکشن یہ جو ڈسپلے کے بعد جو کریکشن یہ کریں گے اس کے بعد اس کو میں فائنل پرنٹ کراؤں گا یہاں سے. تو وہ ہمارا ایک ایکوریٹ پہلی دفعہ ڈیجیٹل اور صاف ستھرا شفاف ایک وہ الیکٹورل رول انتخابی فیس میں گلگت بلتستان کے عوام کے لیے میں مہیا کروں گا تاکہ وہ لوگ اپنے آرام سے اور اپنا ووٹ اپنے جس ممبر کو دینا ہے اپنے نمائندگی کا انتخاب کریں گے. تو ڈور ٹو ڈور بھی ہو گیا ادھر، یہ ڈیلیمیٹیشن بھی، ڈیمارکیشن بھی. تو یہ بہت جنگی بنیادوں پر یہ ہم کام کر رہے ہیں پورے گلگت بلتستان میں. تو میرے نادرہ چیئرمین سے بھی میری میٹنگ ہو گئی. تو ابھی وہ اس کے بعد چیف الیکشن کیبنٹ سے، اور دوسری بات میں نے وہاں اس دن میٹنگ میں نے آرڈر پاس کر دیا تھا کہ ادھر جو ڈیلیمیٹیشن ہوگا وہ 2017 کے مردم شماری کے مطابق ہوگا. لیکن یہاں میں نے آ کر میری میٹنگ ہو گئی کل سنسس میں، وہاں ان کا ممبر اور چیف سنسس کمیشنر سے. تو یہاں پر میں نے ان کو بتایا. تو یہ ابھی ہمیں 2023 کا جدید جو نیا اپ ٹو ڈیٹ مردم شماری کا ریکارڈ مہیا کریں گے. تو میں جس طرح 2020 کا بھی میں نے خود یہاں سے لے گیا تھا، تو یہ بھی ہمیں انشاءاللہ 1-2-3 دن تک یہ ہمیں حوالہ کریں گے. تو میں اس نیا، تو پہلے تو 2017 کا تھا، تو ابھی نیا ہمیں ریکارڈ وہ دے رہے ہیں. تو اس لیے میں نے ابھی آرڈر پاس کر دیا دوبارہ کہ یہ جو ڈیلیمیٹیشن ہوگا یہ 2023 کے نئے مردم شماری کے ریکارڈ کے مطابق ہوگا. چونکہ پاکستان میں بھی یہ ہو رہا ہے تو لہٰذا ہم بھی تو کریں گے. اگر میں 2017 میں کروں گا تو یہ 5 سال کا یہ گیپ رہ جائے گا. تو اس لیے میں 2023 کے مردم شماری کے جو ریکارڈ میں ابھی ان کو بتایا، انہوں نے ایگری کیا. اور پھر میں نے نقشے، سب سے اہم بات کہ ڈیمارکیشن کیسے ہوگا، ڈیلیمیٹیشن کیسا، یہ نقشے بھی مجھے سنسس کے ڈپارٹمنٹ سے وہ مجھے 2-3 دن تک یہ مہیا کریں گے. تو یہ پورا اس اسلام آباد کے ٹور میں نے یہ پورا کلیکٹ کیا ہے. تو ابھی انشاءاللہ تعالی میں ابھی گلگت جا کر اس پر ہم کام کر کے عملی کام، تو میرا نومبر کے فرسٹ ویک تک میں نے الیکشن کرانا ہے انشاءاللہ. تو یہ اگر ریکارڈ کمپلیٹ ہو گیا تو جی راجہ صاحب، چونکہ آپ نے بتا دیا کہ نومبر تک جو ہے
انتخابات بلدیاتی کرائے جائیں گے گلگت بلتستان میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس قدر تاخیر جو ہے، ایک یہ اہم کام تھا، اس میں تاخیر ہوئی اور اس سے کیا عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ یہ عوام کو تو بہت مشکلات ہے. عوام کو گلگت بلتستان کے ان کو نمائندگی نہ دینے کی وجہ سے بلدیات کا، تو میں ابھی جو پورے میں نے آپ کو بتا دیا، تو میں کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ نومبر کے فرسٹ ویک تک میں یہ بلدیات کا الیکشن کرا دوں گا. تو یہ پورا ریکارڈ کمپلیٹ کر کے، تو عوام سے بھی میری ریڈیو پاکستان کے وسادت سے میری درخواست ہے کہ وہ میرے عملے کے ساتھ ڈیمارکیشن جو کمیٹی ہے، ڈیلیمیٹیشن کمیٹیاں ہیں، تو حلقہ بندی ہے، حد بندیاں ہیں، ان کے ساتھ پوری تعاون کرے تاکہ یہ جلد سے جلد کمپلیٹ ہو گیا تو میں تاکہ الیکشن کا شیڈول دے دوں گا. اب جو سوال آپ نے کیا، اب عوام کو کیا مشکلات، عوام کو یہ مشکلات ہے کہ ان کے جو نمائندے ہوتے تھے، ابھی جیسا میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں، 1979 کا جو آرڈر تھا اس میں دیہی علاقوں کے لیے ڈسٹرکٹ کونسل اور یونین کونسل تھا، اور شہری علاقے میں میونسپل کمیٹی تھی. اب یہ نیا جو لا آیا ہے، جو دیا، اس میں بہت خوبصورت اور بڑا بہترین لا ہے یہ جی. تو انشاءاللہ عوام اس میں خوش رہیں گے. عوام کو انصاف ان کے دہلیز پر، ان کا حق ان کے دروازے پر انشاءاللہ ملے گا، کیونکہ ان کے ہر گاؤں کے ان کے ممبران اور ان کا ہوگا. نیا قانون کے مطابق یہ ہے کہ دیہی علاقوں میں پہلے والا کی طرح ڈسٹرکٹ کونسل ہے، اور نیچے یونین کونسل اور ساتھ تحصیل کونسل اس میں بڑھایا ہے. ایک بات، شہری علاقوں میں 4 سسٹم رکھا ہے. پہلے صرف ایک میونسپل کمیٹی ہوتی تھی، اب انہوں نے اس کو 4 اس میں کیا ہے. نمبر 1 ٹاؤن کمیٹی ہے، نمبر 2 میونسپل کمیٹی ہے، نمبر 3 میونسپل کارپوریشن ہے، نمبر 4 میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے. جس شہر کی آبادی 10,000 اور 10,000 سے 30,000 کے درمیان ہوگی، 10,000 سے اوپر، 30 سے نیچے 30,000 سے، وہاں ٹاؤن کمیٹی ہوگی. جس شہر کی آبادی 30,000 سے 50,000 کے درمیان، 30 سے اوپر 50 سے نیچے، وہاں میونسپل کمیٹی ہوگی. جس شہر کی آبادی 50 سے اوپر لاکھ سے نیچے ہوگی، وہاں میٹروپولیٹن میونسپل کارپوریشن ہوگا، میونسپل کارپوریشن. اور جس شہر کی آبادی 1 لاکھ یا 1 لاکھ سے اوپر ہوگی، وہاں میٹروپولیٹن کارپوریشن ہوگا. اس کا جو ہوگا میئر ہوگا اور ڈپٹی میئر ہوں گے. نیچے جو 3 سسٹم ہیں اور دہی اس کا، ان میں چیئرمین اور وائس چیئرمین کے ہوں گے. تو اس میں اب آبادی کا بھی میں نے بتایا، تو آبادی کے حساب سے، لیکن اس ایکٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ گلگت اور اسکاردو جو ہوگا یہ میٹروپولیٹن کارپوریشن ہوگا. چونکہ گلگت بلتستان کے 3 ڈویژن ہیں، تو اس لیے میں ابھی مشورے بھی میں گورنمنٹ کو میں سجیسٹ بھی کروں گا، چونکہ دیامر ڈویژن بھی ایک ڈویژن ہے، تو لہذا جہاں گلگت اور اسکاردو میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے، اسی طرح دیامر ڈسٹرکٹ کا چلاس کو بھی ہم میٹروپولیٹن کارپوریشن ہی بنائیں گے، تاکہ یہاں بھی میئر ہو، ڈپٹی میئر ہو، تاکہ لوگوں کو کوئی وہ نہ ہو، ڈسپریٹی، مطلب تضاد نہ ہو کہ بھائی ادھر میں. تو یہ بھی شہر میں ڈویژن ہے، چونکہ تینوں ڈویژن ہیں، تو 3 ڈویژن میں 3 کمشنر ہے، تو 3 کمشنر ہے، تو 3 ڈویژنوں میں 3 میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہو گئے. تو یہ میرا کوشش ہے، تو انشاءاللہ یہ ہوگا. تو اس کے لیے نہیں ہونے کی وجہ سے بلدیات کا یہ دیکھیں، آپ خود ہی دیکھیں، 19 سال ہو گئے، 19 سال. تو لوگوں کے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، کسی کا گلی کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی نلکے کا ہوتا ہے، کسی کا چھوٹے بجلی کا، جو بھی ہو عوامی سطح پر، گاؤں سطح پر، ولیج کے اپنا محلے کے سطح پر. تو یہ جو ہے ان کا جو ممبر ہوتا ہے، میونسپل کمیٹی کا ممبر ہوتا ہے، یونین کونسل کا، ڈسٹرکٹ کونسل، یہ اپنے وہاں اویلیبل ہوتا ہے عوام کو، تو وہ ان کو مسئلے فوراً حل کر دیتے ہیں. تو اس لیے یہ ضروری بھی ہے. اور دوسری بات میں یہ بھی بتاتا جاؤں، بلدیات کا نظام جو ہے جمہوری نظام میں، بلدیات کا نظام جمہوری نظام میں نرسری کا کام دیتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں ریڑھ کی ہڈی سمجھو. یہ بہت اہم ہے.
جب یہ سسٹم نیچے سے اگر ہوگا کوئی بھی عمارت، جب اس کا بنیاد پکا ہوگا تو عمارت پکا ہوتا ہے. اسی طرح نرسری، جس طرح آپ کے پاس ایگریکلچر فارسٹ کے نرسریاں ہوتی ہیں، نرسری سے لوگ لا کر درخت اپنے باغوں میں اپنے کھیتوں میں لگاتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی اس نرسری سے لیڈر نکلتے ہیں. تو ابھی ہمارے ادھر 19 سال سے نرسری تو سوکھ گیا ہے، تو اب اس کو دوبارہ سرسبز کرنا ہے. تو میری بھی عوام سے بھی میری درخواست ہے تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے لے، اس میں تعاون کرے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو نظام دینے کے لیے میں اتنا کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں ان کے جنرل الیکشن کے لیے قانون نہیں تھا، وہ قانون لایا، جنرل الیکشن کرایا. بلدیات کے لیے میں الیکشن کرا رہا تھا آج سے 3 سال پہلے 2021 میں ہی، 20 میں میں نے جنرل کرا 21 میں. وہ لا میرے پاس نہیں تھا، اور لا کے لیے سابقہ گورنمنٹ نے 3 سال میرے ضائع کیا، اور اپنا بھی 3 سال. ورنہ میں 21 میں ہی اگر مجھے لا اس وقت دیتے، جس طرح موجودہ چیف منسٹر صاحب کا میں شکر گزار ہوں، موجودہ چیف سیکرٹری کا، انہوں نے گورنر صاحب کا، انہوں نے مل کر اس کو انہوں نے کہا نہیں عوام کو ایک حق دینا چاہیے. تو انہوں نے کابینہ کی، دیکھو یہ بہت بڑی بات ہے، گلگت بلتستان کابینہ کا بھی میں شکر گزار ہوں. انہوں نے اپنے کابینہ کے پہلی میٹنگ میں اس لا کو حاوی کیا گلگت بلتستان کے، اور یہ تو میں کہوں گا یہ گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم کام کر رہے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے مدد کیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نومبر میں الیکشن کرائیں گے. اس کے لیے جو الیکشن نومبر میں کرائیں گے وہ ایک ہی دن میں ہوں گے یا الگ الگ؟ یہ اس طرح ہوگا کہ اس کا شیڈول اس وقت ہم دیکھیں گے. ہونا تو ایک دن ہی ہے، کیونکہ ڈسٹرکٹ کا بھی ان کا ایک 2 الگ الگ دنوں میں نہیں ہوں گے، ایک دن میں ہی ہوگا. اب جو نئے قانون کے اور یہ ہاں دوسری بات یہ ہوگا پارٹی بنیاد پر، یہ بھی آپ کو اہم بات پارٹی بنیاد پر ہوگا. جی، تو اس میں ان کے جو اختیارات ماضی میں جو تھے ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین کا یا ڈسٹرکٹ ممبر کا، تو نئے جو الیکشن ہوں گے ان کے اختیارات میں کوئی تبدیلی ہے؟ بالکل ہے، نیا قانون کے تحت اختیارات بھی زیادہ ہے، اچھا ہے، ان کے لیے بہت اختیارات ہے. اگر یہ نیک نیتی سے کام کریں گے تو اس ایکٹ میں بہت خوبصورت اچھا ایکٹ بنا ہے. تو میں نے پنجاب کا ایکٹ بھی میں نے دیکھا، کیپ کا بھی، بلوچستان اور سندھ کا، صوبہ سندھ کا بھی، یہ بلدیات کا. تو صوبہ سندھ کے بلدیات کے ساتھ تقریباً ملتا جلتا ہے، تقریباً یہ بہت اچھا، یہ جو بنا ہے بہت اچھا قانون ہے. تو اس میں مزید باقی ہر قانون میں تھوڑی بہت ہوتی ہے خامی، تو اگر درست کرنا ہو گیا تو نیکسٹ جب الیکشن میں کراؤں گا، جو ڈسٹرکٹ کونسل بنیں گے، نیچے یونین میٹروپولیٹن کارپوریشن بنے گا، تو ان کا میئر ہوگا، ڈپٹی میئر ہوگا، چیئرمین ہوگا، وائس چیئرمین، یہ خود ممبران کے ساتھ مشورہ کر کے اس لا کے اندر جو سہولت مزید دینا ہے، جو اس کو مزید ایمنڈ کرنا ہے، اس میں جو مزید بہتری لانا ہے وہ بہتری وہ لائیں گے، چونکہ یہ 44 سال کے بعد پہلا قانون ہے. جی، تو یہ راجہ صاحب آپ یہ بتائیں گے کہ چونکہ سابق وزیر اعلیٰ کہ جو ہے ان کو کہ ڈگری کا جو مسئلہ آیا، اس کے بعد اس کو نااہل کیا گیا، اور ان کے حلقے میں جو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے خالد خورشید کے، تو اس میں کہاں تک پیش رفت ہوئی ہے اور کب آپ ووٹنگ کرائیں گے؟ وہ میں نے شیڈول پہلے دیا ہے، 16 ابھی اگست کو اس کا نشانات الرٹ ہو گئے. تو ابھی 9 ستمبر کو پول ڈے ہے. تو بڑا پرامن اور بڑا بہترین انداز میں، چونکہ میں وہاں کا جو ہے ڈی آر او اور آر او، میں نے چیف جسٹس صاحب سے مشورہ کر کے ان کے ریکمنڈیشن پر میں نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو ڈی آر او، سیشن جج استور کے، اور سینئر سول جج جو ہے اس کو میں نے آر او مقرر کیا. اور دونوں بڑے قابل، کمپیٹنٹ اور دینے دار افسران ہیں، پہلے بھی الیکشن کرایا، بہت اچھے ہیں. تو ابھی تک کوئی شکایت نہیں ہے اور بہت بہترین انداز میں کام آگے بڑھ رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے خیر کیا تو 9 ستمبر کو اس کا ضمنی الیکشن ہو جائے. 9 ستمبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے. ووٹ ڈالیں انشاءاللہ. تو اس میں جو آپ نے ایمبارگوز لگائے تھے، کچھ پوسٹنگ ٹرانسفر کی باتیں ہو رہی تھی، وہ میں نے بین لگایا، ادھر وہ بین لگایا ہے. اگر کوئی بہت پبلک ایٹ لارج میں کوئی ضروری ہو گیا تو وہ مجھ سے نوسی لیتے ہیں، میں نوسی دے دوں گا ضروری، تو اس کا وہ ہو جاتا ہے ضروری. اگر اسینشل کوئی ایسی اگر ایمرجنسی ہے کسی کو کرنا، ادروائز میں نے بینڈ لگایا.
جی 2020 کے جو الیکشن تھے اس میں الیکشن کمیشن نے بہت محنت کی تھی اور اس کے نتیجے میں بہت میڈیا میں بھی بہت ساری باتیں بھی آ گئی تھیں. تو اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے منعقد کرانے کے لیے آپ کے پاس کیا طریقہ کار تھا اور کیسے آپ نے عوام کے ساتھ انٹریکشن کیا، جو امیدوار تھے ان کے ساتھ جو میٹنگز وغیرہ کی، اور کیا سیم جو پالیسی بنائی تھی وہ بلدیاتی انتخابات کے لیے بھی آپ اسی پیٹرن پہ جائیں گے، ملاقات کریں گے نمائندوں سے، یا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہ میں نے اس وقت بھی 4 دفعہ میں نے آل پارٹیز کا کانفرنس بلایا، تمام پارٹیز کے 18 پارٹیاں ہیں پورے یہاں، پیپل پارٹی، مسلمین، جماعت علماء اسلام، سب جتنے بڑے بڑے پارٹیاں ان کے سب لیڈروں کو بلایا، ادھر میٹنگ کانفرنس ہو گیا تمام. تو میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھ دیا کہ بھائی اس کو ہم کیسے صاف شفاف اور غیر جانبدار الیکشن کرائے. تو مجھے میری رہنمائی بھی کرو، رہبری بھی کرو، مشورہ بھی دے دو. تو انہوں نے اچھے مشورے دیا. تو حد الامکان ہم نے پورے ان کے مشورت سے، کوشش سے ہم نے وہ الیکشن کرایا. تو باقی ایک بات تو میں ابھی وہ کہتے دھندلی کے لفظ، تو اس وقت بھی میں نے پریس کانفرنس میں کہا تھا. تو میں نے کہا اس وقت ٹرمپ بھی، میں نے کہا امریکہ کا صدر ٹرمپ بھی کہتا ہے دھندلی ہو گئی. تو حالانکہ 2 پارٹیاں ہیں، تو وہ 2 پارٹیوں میں دھندلی کا، تو میرے پاس تو 18 تھے. تو لیکن شکر الحمدللہ ہم نے بہت بہترین انداز میں اور بہت خوبصورت اچھا وہ الیکشن تھا. بہت تو لا بھی یہاں کا پاکستان کا جو الیکشن ایک 2017 لا بھی بہت اچھا لا بنا ہے. تو اس کے ہر چیز ہے. تو ہم نے بہترین الیکشن کیا وہ. تو رئیس صاحب، اور اس کے بعد جن کو جو شکایت تھی اس کے لیے میں نے الیکشن ٹریبونلز بنایا ہائی کورٹ کے ججوں پر مشتمل. تو وہ الیکشن ٹریبونل میں کیسز وہ اپنے جن کو شکایت ہے وہ ادھر جائیں گے، گئے وہ بھی ہیں کیسز. اچھا، اس کو سیٹل ہو گئے ہیں وہ کیسز؟ ہاں ہو رہے ہیں، کچھ سیٹل ہو گئے، کچھ ہو رہے ہیں. تو ٹریبونل بنایا وہ عدالت کا، ہائی کورٹ کے جج ہے. تو اس میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ نیا قانون جو ہے 2017 ایکٹ کے تحت جنرل الیکشن کے لیے ہائی کورٹ کے جج کو ٹریبونل مقرر کیا جاتا ہے، اور بلدیات کے ان کے لیے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج. جی. تو راجہ صاحب، ہم یہ اپنے سامعین کو بتانا بھی چاہیں گے کہ آپ پہلے ایک جج تھے جو گلگت بلتستان میں خدمات سر انجام دے رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ کے سروسز کے اعتراف میں آپ کو تمغہ شجاعت بھی دیا ہے. تو آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے ہمارے سامعین کے ساتھ کہ کیسے آپ پھر اپنے جو عدلیہ سے یہاں الیکشن کمیشن میں آئے، وہ تھوڑی سی پس منظر بتا دیں. میں وہاں پر ایکٹنگ ایڈوکیٹ جنرل بھی رہا، نیب میں بھی 2005 سے 8 تک میں ڈپٹی ڈائریکٹر بھی تھا، سپیشل پروسیکیوٹر نیب بھی رہا ہوں. پھر 2008 سے میں ایڈمنسٹریٹو جج انسداد ڈسٹرکٹ کورٹ نمبر 1 گلبستان. تو میں 12 سال وہاں رہا. تو میں اس 12 سالوں میں، اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے حالات بہت مخدوش تھے، حالات خراب تھے. تو میں نے بہت محنت سے وہاں کام کیا. تو ہم نے بلا تفریق ہم نے سزائیں دے دیا. تو اس کی وجہ سے وہاں امن قائم ہوا. تو اس کے اعتراف میرے وہ خدمات کے اعتراف کے طور پر صدر پاکستان نے مجھے تمغہ شجاعت دے دیا 2017 میں، جو کہ پاکستان کی جوڈیشل میں ہسٹری میں پہلا تمغہ شجاعت ہے. تو میں نے محنت سے کام کیا. اس کے بعد یہاں پر جو چیف الیکشن کمشنر جولائی 2019 کو میرے تعیناتی ہو گئے اور میں نے حلف اٹھایا. تو ابھی تقریباً یہ 4 سال ہو گئے میرے. تو میں چیف الیکشن کمشنر کے لیے پاکستان میں خدمات انجام دے رہا ہوں. تو مسلسل میں جس دن حلف اس کے بعد مسلسل میں کام اس میں جدوجہد کر رہا ہوں. اور جہاں میں نے عوام کے بہتری کے لیے قانون، جیسے آپ کو بتایا میں نے 2017 کا لا وہاں لایا، پھر الیکشن کرایا. اب بلدیات کا قانون نہیں تھا، 3 سال میں نے ایک جنگ لڑ کر ایک قانون میں نے نافذ کرا کر میں ابھی الیکشن کرا رہا ہوں. تو پھر میرا اپنا دفتر میں نے وہاں میرے جوٹیال میں دفتر میں نے بنایا، اپنا سیٹ اپ کے لیے اپنا رول میں نے بنایا. تو ان کے پرموشنز کیے، اپائنٹمنٹس ابھی ان کو، بلکہ آج یہ چیئرمین میرے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین سے میری میٹنگ ہو گئی. تو جو میرے پاس پوسٹیں 16 سے اوپر 17، تو یہ میں ان کو دے رہا ہوں. ابھی اگلے مہینے میں اس کا ایڈورٹائز ہوں گے. تو اس سے نیچے جو گریڈ ہے وہ نیچے ہوں گے ہمارے وہاں ڈی پی سی کے ذریعے، وہاں لوکل اشتہار ہوگا، باقی ادھر کریں گے. تو یہ میں نے ٹرانسپیرنٹ
صاف ستھرا شفاف ایک نظام دیا، اور اس الیکشن کمیشن کو میں نے پورے گلگت بلتستان میں اب کیا ہے، اور لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے، لوگوں کو نظر کام ایک تو ہوتا پتہ نہیں، اب یہ خود میرے ان باتوں سے لوگ گلگت بلتستان کے عوام خود اندازہ کرے کہ میں نے کتنی محنت کتنی جدوجہد سے ان کی خدمت کر رہا ہوں. تو باقی خوش تو کوئی بھی نہیں ہوتے، تو اس میں صرف کام میں تو اللہ کے رضا کے لیے کرتا ہوں. اس کا میں جو ہے رزلٹ، اس کا وہ انعام یا اس کا وہ میں اللہ سے مانگتا ہوں. تو باقی میں نے عوام کی خدمت کرنا ہے، بس میرا یہ ایم ہے. تو یہ جو میں اپنے دور میں جو میرا ٹینیور ہے تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس الیکشن کمیشن کو مضبوط کر کے جہاں جنرل الیکشن کرایا، بلدیات کا بھی الیکشن کراؤں گا انشاءاللہ. یہ تو جو بلدیاتی انتخابات میں ووٹ دینے جا رہے ہیں گلگت بلتستان کے ووٹر، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میرے پیغام تو یہ ہے پورے گلگت بلتستان کے، میں اتنے محنت کر کے ان کے لیے ایک لا کر ابھی ان کے لیے حد بندی کر کے حلقہ بندیاں کر کے میں ایک الیکشن 19 سال کے بعد کرا رہا ہوں. تو وہ اپنے جو ہے اس الیکشن میں جوش و خروش سے حصہ لے لے، اور اپنے نمائندوں کو اپنے گاؤں لیول پر، تحصیل لیول پر، ڈسٹرکٹ لیول پر، یونین کونسل کے لیول پر، اپنا شہر میں ان کا میونسپل کمیٹی لیول، میٹروپولیٹن کارپوریشن، جو بھی لیول ہے اس میں اپنے نمائندوں کو منتخب کر کے اپنے کرے، تاکہ وہ ان کے جو کام ہے، جو ان کے لیے انصاف ملنا ہے، وہ ان کے گھر کے دہلیز پر ان کا انصاف ان کو ملے گا. اچھا، کوئی خاص بات جو رہ گئی ہو وہ ہم شیئر کر سکتے ہیں اپنے سننے والوں کے ساتھ؟ بالکل، سامعین کے ساتھ بتا دیں کوئی خاص بات ہے تو. بس خاص بات بس یہ ہے نا، بس الیکشن کا اچھا، بتایا شکریہ. ہے. سامعین، بہت شکریہ. بہت شکریہ سامعین. آپ راجہ شہباز خان، چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کے ذریعے خیالات کو سن رہے تھے، اور انہوں نے نہ صرف 2020 کے انتخابات کے حوالے سے اپنے جو خدمات تھی وہ شیئر کی آپ کے ساتھ، بلکہ آئندہ جو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے جو سٹرگل کی اور یہاں جو اس انتخابات کی منظوری لی، اس حوالے سے کافی معلومات ہمیں فراہم کی. سامعین، یہیں پہ میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ہماری مختصر دعوت پہ آپ یہاں اسٹوڈیو میں تشریف لائے. پھر کسی اہم شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان شیر محمد کو یہیں پہ اجازت دیجیے. خدا حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.